اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میں شکی مزاج کا مرد نہ تھا، مگر اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ ظرف مرد بھی پرسکون نہ رہ سکے گا، جبکہ میں تو پھر غیرت مند مشرقی مرد ہوں جو یہ مانتے ہیں کہ اپنی عورتوں کی عزت اور حفاظت کرنا ان کا فرض ہے، اور میں یہ فرض بخوشی نبھانا چاہوں گا۔ میں نے اور میرے بڑے دو بھائیوں نے بھی اکلوتی بہن کی ہر خوشی کا خیال رکھا، مگر ہماری خیرت نے یہ کبھی گوارا نہ کیا کہ ہم اس کو غیر سے باہر بھی اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے اور ناجائز موج مستی کرنے دیں۔ ہم نے اس کی عزت کی حفاظت بھی خوب کی، اور رب کی بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ ہماری بہن باعزت طریقے سے جوان ہوتے ہی اپنے گھر کی ہو گئی، اور ہم بھی اپنے رب کے سامنے اور بہن کے سسرال کے سامنے بھی سرخرو ہو گئے۔ میرے بڑے دونوں بھائی بھی شادی شدہ ہیں اور اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن ہیں۔ اب میری باری تھی، مگر میں تھا کہ میری شرائط کے سامنے فی الحال تو خاندان کی یا دوست احباب میں کوئی بھی لڑکی ٹک ہی نہ پاتی، کیونکہ شریک حیات کے حوالے سے میرے خیالات کچھ مختلف تھے۔ جہاں لوگوں کو حسین و جمیل پری چہرہ لڑکیاں پسند ہیں، مجھے وہیں مہمان نواز اور ملنسار خوش اخلاق لڑکی کی تلاش تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حسین سے حسین چہرہ بھی اگر خوش اخلاق نہ ہو تو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور معمولی سا انسان بھی اگر خوش اخلاقی کو اپنا لے تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین لگتا ہے۔ ایسے ہی کچھ خیالات میرے بھی تھے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی سے اور کسی چیز کی توقع نہ کروں، خوش اخلاقی کی صفت اس میں ضرور دیکھوں گا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن آج کل کی لڑکیاں کافی بدلحاظ اور منہ پھٹ سی ہیں، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ شادی کا فیصلہ دیکھ بھال کر ہی کروں گا۔ تبھی تقریباً 7 سال بعد میرا اپنی خالہ کے گھر جانا ہوا۔ ہماری خالہ بیرون ملک رہتی تھیں، اور ان کی دونوں ہی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ ہی ظاہر ہے رہتی تھیں۔ ان کا پاکستان آنا جانا کم ہوتا تھا، زیادہ تر وہ لندن میں ہوتی اور کم ہی پاکستان آتی تھیں۔ عید یا پھر قریبی عزیز کی شادی بیاہ کے موقع پر آ جاتی۔ میں دفتر کی جانب سے کسی میٹنگ کے سلسلے میں لندن گیا تو دفتری معاملات سے فارغ ہو کر خالہ سے ملنے پہنچا تو ان کی دونوں بیٹیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ثنا اور صبا بہت ہی خوبصورت تھیں، جیسے کہ میں نے توقع کی تھی کہ ان کی بیٹیاں لندن جیسے آزاد ملک کے ماحول میں پل بڑھ کر کافی باغیانہ طبیعت کی ہوں گی۔ اسلام تو ان کی رگوں سے نکل چکا ہوگا، مغربی تہذیب کی دلدادہ ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا۔ خالہ ناظمہ کی دونوں بیٹیاں پردہ بھی کرتی تھیں اور ان کے لہجے بھی نہایت تمیزدار اور شائستہ تھے۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یقیناً یہ خالہ ناظمہ کی تربیت کا ہی کمال تھا کہ ان کی بیٹیاں آزادانہ ماحول میں پل بڑھ کر بھی انتہائی سنجیدہ مزاج کی مالک تھیں۔ مجھے ان لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی، مگر وہاں ہوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنا دل خالہ کی بڑی بیٹی ثنا کو دے بیٹھا ہوں۔ وہ طبیعتاً خاموش سی تھی اور بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی چھوٹی بہن سے بھی بڑھ کر اس کی شکل و صورت تمیز تہذیب تھی۔ میں نے تو ایک نظر میں دیکھا تو اس کے انداز و اطوار کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے دل کو مہرین اس قدر جلدی بھا جائے گی۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اپنی ماں سے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ خالہ بھی اگلے مہینے پاکستان کا چکر لگانا چاہ رہی تھی۔ میں نے امی سے اپنا ارادہ بیان کیا تو وہ بھی پہلے ہچکچانے لگیں کہ نہ جانے لندن کے ماحول میں رہ کر ان بچیوں کی تربیت کیسی ہوگی، لیکن جب انہوں نے ثنا اور صبا سے مل کر ثنا کو میرے حوالے سے پرکھا تو وہ بھی مطمئن ہو گئیں۔ مجھے خوشی تھی کہ ماں اس کام میں میرا ساتھ دے رہی تھیں۔ میں نے ماں کو کچھ دن بعد خالہ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا تو خالہ اور خالو نے خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیا، گویا وہ بھی رشتے پاکستان میں ہی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت وہ اچھے طریقے سے کر چکے ہیں۔ ان کی بیٹیوں کی پرورش خالصتاً پاکستانی ماحول کے مطابق ہوئی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میرا رشتہ خالہ کی بڑی بیٹی ثنا کے ساتھ طے پا گیا۔ میں اسے اپنا جیون ساتھی بنانے پر بہت خوش تھا۔ بے صبری سے میں شادی کا دنوں کا انتظار کرنے لگا۔ شادی کے لیے میں نے جی بھر کر شاپنگ کی، اپنے ہولی والی بیوی کے قدموں میں دنیا ڈھیر کرنے کی کوشش کی۔ جو میرے بس میں ہو سکتا تھا میں نے اس کے لیے کیا۔ شاید وہ تھی بھی اس قابل کہ اسے اس قدر چاہا جائے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ہماری زندگی میں اتنے تلخ موڑ بھی آئیں گے۔
اور ہمارا یہ رشتہ اس قدر تلخیوں بھرا ہو جائے گا۔ اگلے مہینے ثنا دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ اس کا اور میرا نکاح شادی سے ہفتہ پہلے بڑی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ بڑوں کی دعاؤں میں ثنا رخصت ہو کر آئی تو اس کے چہرے پر الگ ہی نور چھایا ہوا تھا۔ وہ کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ جب میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تو اس سے کچھ وعدے لیے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ میرے ماں باپ کا خیال رکھے گی، جس پر اس نے سر جھکا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن شادی کے 1 مہینے بعد ہی میرا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا۔ اماں ابا کو میں نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہی چلیے، لیکن انہوں نے بڑے بھائیوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، مجھے اپنے نئے رشتے کو وقت دینا تھا۔ اماں ابا نے مناسب خیال نہ کیا کہ وہ میرے ساتھ شہر والے گھر میں چلیں۔ شہر والے گھر میں ویسے بھی 2 کمرے تھے جو مجھے کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ اماں ابا نے مجھے خوشی خوشی ثنا کے ساتھ نیا گھر بنانے کی اجازت دے دی، مگر میری بیوی بری طرح پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتی۔ یہ الگ سیاپا تھا۔ خیر میرے گھر والوں نے اور خالہ وغیرہ نے بھی سمجھا بجھا کر اس کو راضی کیا کہ شوہر کے ساتھ ہی سے عورت کی حقیقی خوشی وابستہ ہوتی ہے۔ تب وہ مانی اور میں بھی اس سب کی دعاؤں سے اپنی بیوی کو لیے شہر پہنچا۔ ہم لوگوں نے بڑے ارمانوں سے اپنا نیا گھر سجایا اور اپنی ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر دیا۔ یہاں آ کر مجھے بیوی کے گنوں کا اندازہ ہوا۔ وہ نہایت سگھڑ لڑکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس قدر ذائقہ تھا کہ میں انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ میں آفس سے چھٹی پر گھر آتا تو وہ میری پسند کے کھانے تیار کر کے رکھتی۔ ہماری زندگی خوشی خوشی گزر رہی تھی۔ وہ گھر میں ہر چیز کا خیال رکھتی۔ مجھے کسی جنت کا سا احساس ہوتا۔ ہر دوسرے ہفتے پر ہم اماں ابا سے ملنے چلے جاتے۔ کچھ دن کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں اسے حلوہ بنانے کے لیے سوجی لا کر دوں۔ شاید وہ اپنے حساب سے اہتمام کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ جو کہتی میں اسے لا کر دے دیتا۔ میں اکثر دیکھتا کہ وہ اس طرح کے تہواروں پر محلے میں میٹھا وغیرہ بانٹا کرتی تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت پسند تھی۔ رفتہ رفتہ محلے کی سبھی عورتیں میری بیوی کی سہیلیاں بننے لگیں۔ ہمارے گھر میں عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا، مگر ثنا کو میرے آرام کا خیال تھا۔ میرے گھر آنے سے پہلے وہ ان عورتوں کو عزت سے رخصت کر دیتی۔ وہ اس طرح ان عورتوں کی وجہ سے خوش باش رہتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گمسم سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوتے تھے۔ گھر آتا تو وہ اکثر گھبرائی سی ہوتی۔ اس کے اس رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ میری ہنسنے بولنے والی بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے انوکھا تقاضا کر دیا۔ کہنے لگی میرا دل گھبراتا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے بھی کسی مناسب جگہ جاب کرنے دیں۔ میں صبح کو سب کام وقت سے کر لیا کروں گی۔ تنہائی میں میرا دل گھبراتا ہے۔ اس کی والدہ یعنی کہ میری خالہ ہماری شادی کے 1 ہفتے بعد پاکستان سے واپس لندن چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ثنا کی ان سے بھی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں، میں اسے نیٹ والا موبائل فون لے کر دے دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی امی اور بہن وغیرہ سے باتیں کر سکے اور اس کا دل لگا رہے، کیونکہ اس کے صرف وقت گزاری کے لیے جاب کرنے کے میں سخت خلاف تھا۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ موبائل فون ہماری تباہی کا سامان لے کر آئے گا۔ میں نے ثنا کو فون لے کر تو دے دیا، لیکن اس کے بعد سے وہ اور پریشان رہنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ گھنٹوں فون پر باتیں کرتی۔ میں نے اسے کبھی چیک نہیں کیا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک دن مجھے کچھ شک ہوا۔ اس کے سونے کے بعد میں نے اس کا موبائل کی تلاشی لی۔ اس میں خالہ اور امی لوگوں کے نمبر کے علاوہ اور کسی کا نمبر نہ تھا، نہ ہی اس نے کسی سے بات کی تھی۔ یہ جان کر مجھے اطمینان تو ہوا، مگر شک پر بھی پڑ گیا۔ کچھ دن کے بعد رات کے وقت خالہ نے فون کیا اور کہنے لگی کہ ہم چند دن بعد کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی ہم سے ملنے آ جاؤ، کیونکہ ہم صرف 15 دن ہی قیام کریں گے، اس کے بعد شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ خالہ کے اچانک فون نے ثنا کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیر دیے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ شاید اس کو یہی کمی تھی کہ وہ اتنے عرصے سے اپنے ماں سے نہیں ملی تھی۔ میں خواہ ہی اس پر شک کر رہا تھا۔ خالہ وغیرہ کے پہنچنے کے بعد اگلے دن ثنا کے کہنے پر میں اسے خالہ کے گھر چھوڑ آیا۔ وہ اپنی ماں اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ 2-3 راتیں یہیں رکنا چاہتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اگرچہ اس کے بغیر رہنا میرے لیے بھی مشکل تھا، لیکن اس کی ماں کافی دن کے بعد آئی تھی، اسی لیے میں نے اس کو اجازت دے دی۔ گھر میں واپس آئے تو گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔
گھر کی ہر ایک چیز سے اس کے سلیقے کا اظہار ہوتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ اس کے جانے کے بعد میری زندگی کس قدر مشکل ہے۔ میں تو خود کو بہت تنہا اور اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس شام میں ثنا کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے حمیدہ بوا کھڑی تھی۔ وہ ہماری پڑوسن تھی جو کچھ عرصے پہلے ہی ہمارے محلے میں آ کر آباد ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں 1-2 بار ہی دیکھا تھا، لیکن جب بھی وہ ہمارے گھر آئی تھی ثنا کے تیور اس کے ساتھ اچھے نہ رہتے تھے۔ میں نے اس بات کو کبھی نوٹس میں نہیں لیا، حالانکہ میری بیوی کافی خوش اخلاق تھی، مگر حمیدہ بوا سے اس کا انداز ذرا مختلف تھا۔ وہ بڑی عمر کی عورت تھی، تقریباً 45 کے پیٹے میں تھی۔ مجھ سے گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں نے اسے بلا جھجک اندر آنے کا کہا اور چائے پانی کا پوچھا تو کہنے لگی، میاں میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، اگر چاہو تو میری بات سن لو، نہیں تو تمہاری مرضی، تمہارے گھر کے متعلق ہی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو لیکن مارے مروت کے خاموش ہو۔ میرے حوصلہ دینے پر بولی، دراصل بات یہ ہے کہ میاں کہ میں یہاں کچھ ہی عرصے سے رہتی ہوں، مگر میری نظریں تیز ہیں، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ معاف کرنا، یہ معاملہ تو تمہارے گھر کا ہے، مگر میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اب تو مجھے اور بھی تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ تب حمیدہ بوا نے منہ سے جو الفاظ کہے وہ میرے لیے دہکتے انگاروں کی مانند ثابت ہوئے۔ برا نہ ماننا، مگر تمہاری بیوی ثنا خوش اخلاق تو بہت بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہے بھی مہمان نوازی بھی کرتی ہے، مگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹے میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد اکثر ایک مرد اس سے ملنے آتا ہے، وہ گھنٹوں سے باتیں کرتی ہے اور اسے اپنے دل کے حالات بتاتی ہے۔ کئی بار تو وہ آدمی 2-2 3-3 گھنٹوں کے لیے آتا ہے اور پھر تمہارے آنے سے عین پہلے چلا جاتا ہے۔ بوا کی بات سن کر میرے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی۔ میں نے اسے فوراً اٹھنے کا کہا، حمیدہ مائی بہتر ہے کہ بات کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کرو، تمہیں دوسروں کے گھروں میں دخل اندازی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں اس پر دہاڑا تو وہ بیچاری گھی سے بولی، بھائی نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ برا مت ماننا، معاف کر دو میاں، تم لوگ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے۔ وہ دوپٹہ درست کرتی اتراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگرچہ میں نے اس مائی کو ڈانٹ تو دیا تھا، لیکن دل میں ایک دراڑ سی پڑ گئی تھی۔ کیا واقعی میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا واقعی میرے جانے کے بعد؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر دماغ اس کے رویے کی طرف جانے لگا، اس کا گمسم رہنا، اس کا موبائل فون مانگنا، آخر یہ کس بات کی علامت تھی؟ میں نے بہت دیر سوچا لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میں کیا نتیجہ نکالتا؟ مجھ سے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اس کے رویے میں سوائے پریشانی کے اور کوئی تبدیلی بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ غیر عورت کی بات کو نظر انداز کرنا بھی اچھا نہیں اور اس پر بنا تحقیق رد عمل دکھانا بھی اچھا نہیں، سو میں نے سوچا کہ میں ثنا کو خود ہی آزماؤں گا۔ اگر اپنے طور وہ یہ آزمائش پوری کرنے میں کامیاب ہوئی تو میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، ورنہ دوسری شادی کر لوں گا یا اسے بنا بتائے چھوڑ دوں گا۔ میرے اس ارادے نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رشتے میں تلخیاں گھول دیں۔ میں اس پر شک کرنے لگا، بات بات پر اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ خالہ کے گھر سے بھی اسے خود ہی لے آیا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی طبیعت کو چین نہیں آیا، تاہم اب وہ کافی مطمئن رہنے لگی۔ میں دیکھتا کہ زیادہ تر تو وہ نماز روزے میں مصروف رہتی ہے، اس کے لبوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ اس کو یوں دیکھ کر مجھے کبھی کبھی لگتا کہ وہ نیک بننے کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ میں اس پر شک نہ کر سکوں، مگر میرے دل میں اس عورت کی لگائی ہوئی آگ ہماری محبت کو پوری طرح لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اب میں اس کو بغیر بتائے آفس سے اچانک گھر آ جاتا، اسے 2 دن کا کہہ کر 1 دن پہلے ہی گھر واپس آ جاتا۔ یہ سب میں اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کی چوری ہے تو پکڑ سکوں، اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں تو اسے ذلیل و رسوا کر کے اپنی زندگی سے نکال دوں۔ دل ہی دل میں ہر روز غصہ کرتا، میں ہر روز اسے پکڑنے کا سوچتا، مگر میں جب بھی گھر آتا وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتی۔ میں نے اس میں کوئی مشکوک حرکت نہیں دیکھی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے اس بارے میں مشورہ کیا، وہ بھی کافی الٹے دماغ کا واقع ہوا تھا۔ اس نے مجھے اچھا مشورہ دینے کے بجائے اور وہم میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، بھائی تمہاری بیوی تو بڑی خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جتنا تمہیں لگتا ہے وہ اس سے بھی کہیں دور جا چکی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب وہ یہاں کی رہنے والی ہی نہیں ہے تو وہ کیسے
کسی پر اعتبار کر سکتی ہے، نہ کالج فیلو، نہ یہاں کے، نہ پڑوسی، اور نہ ہی سکی سہیلیاں. تو پھر وہ کیسے سب کچھ اتنی نفاست اور رازداری سے کرتی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور تم اس سے آگے الو بنے ہوئے ہو. دکھ ہے تو تم پر، تم اپنی بیوی کو ابھی تک نہیں پہچان سکے. میرے اس دوست مجھے اور زیادہ وہم میں ڈال دیا. اب تو میرا دن رات کا چین لٹ گیا. میں ہر وقت اس سے پوچھ گچھ کرنے میں مصروف رہتا. وہ بھی حیران رہ جاتی کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے. پھر بھی جب میرے ہاتھ کچھ نہ آیا تو میں نے اپنے ایک جانے والے سے کہہ کر گھر میں ایک نوکرانی رکھوائی. اس نوکرانی کو میں نے اسی سے کہلوا کر راضی کر لیا تھا کہ اگر وہ گھر میں کوئی غیر معمولی حرکت دیکھے تو مجھے اس سے آگاہ کرے. اب میں مطمئن ہو گیا تھا. میں نے اپنی بیوی کو بھی یہی کہا کہ تمہاری مدد کے لیے میں نے ایک نوکرانی کا بندوبست کیا ہے. حالانکہ نوکرانی کا بندوبست اس لیے کیا تھا تاکہ اس کی خبر رکھ سکوں. وہ بیچاری اسی پر خوش ہو گئی کہ مجھے اس کا اتنا خیال ہے. خالدہ بی بی کام پر آنے لگی تو مجھے کافی اطمینان ہوا کہ اب شاید مجھے سچ کا پتہ چل جائے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی. اب مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہوگی. خالدہ کو کام کرتے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے مجھے کسی بھی غیر معمولی واقعے کی اطلاع نہیں دی. اس بات نے مجھے اور پاگل کر دیا. شک کی آگ نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا. بالآخر میں نے سب راستے ترک کر دیے اور اللہ سے مدد لینے کا سوچا. اس دن میں بوجھل دل کے ساتھ مسجد کی طرف گیا. وہاں جا کر اللہ کے حضور میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی. اے خدا، سچ کیا ہے میری آنکھوں کے سامنے کر دے. میں اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا. اگر میری بیوی پاک باز ہے تو میرے دل سے اس شک کو دور کر دے. اگر بدکردار ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے. مجھے اس کی حقیقت دکھا دے. میری دعاؤں نے شاید اثر کیا تھا کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ابھی تک اچھا رویہ قائم رکھے ہوئے تھا. دعا مانگنے کے بعد میں کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا. اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مہرین سے اپنے طور کوئی سوال نہیں کروں گا. ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا. اس دن نہ جانے کیا ہوا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میرا دل دھڑکنے لگا کہ شاید آج وہ بھیانک سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے. لیکن کمرے کے اندر سے کسی عورت کی آوازیں آ رہی تھی. میں یہ آوازیں سن کر رک گیا تھا کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں، حمیدہ کی آواز تھی. وہی عورت جو کچھ عرصے پہلے مجھے میری بیوی کی بدکرداری کی اطلاع دینے آئی تھی. نہ جانے کیوں اس کی بات پر میں نے اپنے قدم روک لیے. وہ میری بیوی کو بہکا رہی تھی. غضب خدا کا، بیٹی تم تو اتنی معصوم ہو، جانتی نہیں ہو تمہارا شوہر کس کماج کا نکلا. میری بیٹی اس کے آفس میں کام کرتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ تمہارا شوہر ہر دوست سے تمہاری باتیں کرتا ہے. ارے تمہارے وظیفے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک تم اس پر کڑی نظر نہیں رکھو گی، اس کو پوچھ گچھ نہیں کرو گی، اس کے سامنے ذرا اکڑ کر نہیں رہو گی تو اسے کیسے یقین آئے گا. اور ویسے بھی مردوں کے سامنے ہر وقت عاجزی سے نہیں رہنا چاہیے. ان کو ناز و ادا دکھاؤ گی تو ہی یہ قابو میں آئے گا. اس سے دور ہو کر رہو، تب وہ خود ہی تمہاری طرف کھینچتا چلا آئے گا. اس کی باتیں سن کر میں آگ بگولا ہو گیا. میں نے ایک پل کا انتظار نہ کیا اور دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. حمیدہ بی بی، تم جیسی بدخواہ اور منافق عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. پہلے تم نے مجھے بھڑکایا، اب تم اسے بھڑکا رہی ہو. شرم کرو، تمہارے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور تم یہ باتیں کرتی پھر رہی ہو. میرے غصے سے دھاڑتے ہوئے لہجے پر ثنا حیران رہ گئی. آج سے پہلے میں نے کسی عورت سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن اس عورت نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ وہ اس رویے کی حقدار تھی. اس کو جب احساس ہوا کہ وہ پکڑی گئی ہے تو 1 منٹ وہاں نہ رکی. بوجھل سی ہو کر گھر سے نکل گئی. اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو ساری سچائی سے آگاہ کیا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ عورت اسے بھی اسی طرح کی پٹیاں پڑھاتی تھی کہ تمہارا شوہر غیر ذمہ دار شخص ہے، شاید اس لیے کہ اس کی اپنی بیٹی غلط فہمی کی بنا پر طلاق لے کر اس کے سر پر بیٹھی تھی. وہ ثنا جیسی سادہ عورت کا پتہ صاف کر کے اپنی بیٹی کی زیادتی کا بدلہ اتارنا چاہتی تھی، اور ایسا وہ ایک جوڑے کے ساتھ پہلے بھی کر چکی ہے. اس بات کا علم ہوتے ہی ہم دونوں میاں بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم دونوں اس کے شر سے بچ گئے، ورنہ تو آج انجانے میں ہماری راہیں جدا ہو گئی ہوتی. میں سبھی خواتین سے اور مرد حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے پارٹنر پر بھروسہ کریں، اسے اعتماد میں لیں اور اسے ہر بات بتائیں. چاہے آپ کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو جائیں، چاہے آپ وقتی طور پر ایک دوسرے سے متنفر بھی ہو جائیں، لیکن مستقل غلط فہمیوں اور جدائی سے اچھا ہے کہ انسان بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کر لے.